بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کا اب امتحان شروع ہو گیا۔ کل ملک بھر میں عام انتخابات، پولنگ ڈے کے انتظامات مکمل، انتخابی سامان کی ترسیل ہو چکی، بیلٹ پیپرز اور باکس اور دیگر سامان آروز کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، الیکشن کمیشن کا امتحان شروع ہو گیا۔ کل ملک بھر میں عام انتخابات، پولنگ ڈے کے انتظامات مکمل ہو گئے، انتخابی سامان کی ترسیل ہو چکی، بیلٹ پیپرز اور باکسز اور اس کے علاوہ دیگر سامان بھی آروز کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ عام انتخابات میں صرف ایک روز باقی رہ گیا، الیکشن کمیشن کا امتحان شروع ہو گیا۔ کل ملک بھر میں عام انتخابات، پولنگ ڈے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے، انتخابی سامان کی ترسیل ہو چکی، بیلٹ پیپرز، باکسز اور دیگر سامان آروز کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام انتخابات میں صرف ایک روز باقی، اس حوالے سے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، الیکشن کمیشن کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ کل ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے، اس حوالے سے پولنگ ڈے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے، انتخابی سامان کی ترسیل بھی ہو چکی، بیلٹ پیپرز، باکسز اور دیگر سامان اور اس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، الیکشن کمیشن کا امتحان شروع ہو گیا۔ کل ملک بھر میں عام انتخابات، پولنگ ڈے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے، انتخابی سامان کی ترسیل ہو چکی، بیلٹ پیپر اور باکسز، دیگر سامان آروز کے حوالے کر دیا گیا۔ عام انتخابات کی گھڑی قریب آ گئے، الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل، بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس اور دیگر انتخابی سامان آروز کے حوالے۔ الیکشن کا میدان سجنے کو پولنگ ڈے، الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لی، انتخابات کے سامان کی ترسیل ہو چکی، بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس اور دیگر انتخابی سامان آروز کے حوالے کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کے لیے 3 درجاتی پلان بھی ترتیب، پولیس فرنٹ پر ہوگی، رینجرز بیک اپ دے گی، حالات بگڑے تو فوج ایکشن میں آئے گی، لائیو نگرانی کے لیے مانیٹرنگ روم قائم، جدید کیمرے نصب کر دیے گئے، فیصل آباد کے 10 قومی اور 21 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے مقابلہ، صنعتی شہر کے 52,97,000 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے، فیصل آباد میں 3,687 پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ جنگ میں بھی الیکشن کمیشن کے جانب سے پولنگ کی تیاریاں، 3 قومی اسمبلی اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں انتخابات کے لیے انتظامات مکمل، ضلع کے تمام انتخابی حلقوں میں 1337 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، 1404 پریزائڈنگ، 7,984 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران تعینات ہوں گے، 3,992 پولنگ درجہ چہارم کے 3,000 ملازمین معاونت کریں گے۔ اوور ٹیکسنگ انتظامیہ میں بھی عام انتخابات کو حتمی شکل دے دی گئی، ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولنگ میٹیریل اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے لیے انتظامات آخری مراحل میں داخل، پریزائڈنگ افسران کے دفاتر میں پولنگ میٹیریل کے تھیلے تیار کر لیے گئے ہیں، پولنگ سامان کی ترسیل کے لیے عملے کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی، ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام تر صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا، ضلع میں قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں پر مختلف امیدوار زور آزمائی کریں گے۔ عام انتخابات 2024 امن و امان یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ادارے الرٹ ہو گئے، پاک فوج بھی شہریوں کو تحفظ دے گی۔ عام انتخابات کی ڈیوٹی کے لیے پاک فوج کے دستے ٹوبا ٹیکسنگ پہنچ گئے، ضلع بھر میں پاک فوج کے تقریباً 1200 جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے، پاک فوج کے جوانوں کو انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر تعینات کیا جائے گا، کنٹرول روم پر بھی پاک فوج کے جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے، امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے افسران شہر کا دورہ بھی کریں گے، ملک دشمن عناصر کے لیے وارننگ، امن و امان یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ادارے متحرک، اوور ٹیکسنگ میں عام انتخابات کے پیش نظر شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے ضلعی پولیس کے زیر اہتمام فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، فلیگ مارچ میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، پاک آرمی اور ریسکیو 1122 اور دیگر محکموں کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی، ڈی پی او عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے قیادت کی، فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہوا، رجانہ گوجرا جھنگ روڈ سے ہوتا ہوا فلیگ مارچ شہباز چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ عام انتخابات 2024 اوور ٹیکسنگ میں سول ڈیفنس کے اہلکار بھی سیکیورٹی اور انتظامی امور میں ضلع انتظامیہ کی معاونت کریں گے، سول ڈیفنس کے دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا، سول ڈیفنس آفیسر محمود گل کے مطابق ضلع بھر میں 58 سول ڈیفنس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، بم ڈسپوزل اسکواڈ حساس پولنگ سٹیشنز کی چیکنگ کریں گے، ایک ٹیم تحصیل پیر محل اور کمالیہ میں چیکنگ کرے گی، جبکہ دوسری ٹیم تحصیل گوجرا اور ٹوبا میں حساس پولنگ سٹیشنز پر تعینات ہوگی۔ عام انتخابات کو کامیاب بنانے میں سول ڈیفنس فورس بھرپور کردار ادا کرے گی۔
بات کریں فلیگ مارچ کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ملک کی سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے۔ فیصل آباد میں پاک فوج، پنجاب پولیس، ڈولفن ریسکیو اور سول ڈیفنس کا فلیگ مارچ حساس پولنگ سٹیشنز کا بھی دورہ کیا۔ انتخابات کے موقع پر امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے ملک کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے۔ فیصل آباد میں پاک فوج، پنجاب پولیس، ڈولفن ریسکیو اور سول ڈیفنس کا فلیگ مارچ حساس پولنگ سٹیشنز کا بھی دورہ کیا۔ فلیگ مارچ جھمرا اور دیگر علاقوں میں کیا گیا۔ شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے فرائض منصبی ایمانداری سے سر انجام دینے کا عزم۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ ووٹنگ کے دوران تمام شہریوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی نگرانی میں شفاف انتخابات ہوں گے۔ چنیوٹ میں بھی الیکشن سے پہلے سیکیورٹی اداروں کا فلیگ مارچ، پولیس، رینجرز، فوج، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور فالکن سکواڈ نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا، ڈی پی او عبداللہ احمد نے فلیگ مارچ کی قیادت کی۔ فلیگ مارچ ختم نبوت چوک سے شروع ہو کر کمیٹی چوک پر اختتام پذیر ہو گیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد الیکشن کے موقع پر امن و امان یقینی بنانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا بولے، پرامن الیکشن کا انعقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ شور کوٹ میں بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کو الیکشن کے روز احساس تحفظ دلانے کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔ 8 فروری کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ ڈی ایس پی مہر حیات سرگانہ اور رینجر سمیت دیگر عملے نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ تحصیل چوک سے شروع ہو کر ڈی ایس پی آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ ڈی ایس پی مہر محمد حیات سرگانہ کا کہنا تھا، ہمارا مقصد انتخابات میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ ڈی پی او جھنگ راشد ہدایت نے بھی شور کوٹ کا دورہ کیا۔ الیکشن ہر صورت شفاف اور پرامن ہوں گے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ الیکشن 8 فروری کو ہوگا، صاف شفاف ہوگا۔ پنجاب میں پولنگ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ سروس اور موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت الیکشن کے انتظامات پر اجلاس، محسن نقوی نے کہا، چیف سیکرٹری، آئی جی، صوبائی الیکشن کمشنر رابطے میں ہیں۔ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہوں گے۔ 9 فروری کو شہر صاف ستھرے کر دیں گے، پوسٹر بینرز ہٹا دیں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ نے کی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب، انسپیکٹر جنرل پولیس، صوبائی الیکشن کمشنر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، ٹرانسپورٹ، خزانہ، سی سی پی او، ایم ڈی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی، کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں پنجاب بھر کے ڈویژنل کمشنرز، آر پی اوز، ڈی پی اوز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ کسی جگہ بھی انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند نہیں کی جائے گی۔ 9 فروری صبح فجر کے بعد فوری طور پر شہروں کی صفائی شروع کر دی جائے گی۔ تمام علاقوں سے بینرز اور پوسٹرز ہٹا دیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیف سیکرٹری، آئی جی اور صوبائی الیکشن کمشنر سے رابطہ رکھا جائے اور ضلع انتظامات افسران شفاف الیکشن کے لیے فیلڈ میں اپنے فرائض سر انجام دیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کنٹرول روم کو فعال کرنے کی ہدایت کی اور کسی بھی شکایت پر فوری کارروائی کے ازالے کا مؤثر میکانزم بنانے کا حکم دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت الیکشن کے انتظامات پر اجلاس ریلیٹڈ ہے کہ 9 کی صبح فجر کے بعد میں آتا ہوں، کمشنر ملتانہ اس کے بعد آتا ہوں۔ 9 کی صبح فجر کے بعد ہمیں شہروں کی صفائی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے میٹنگ اب الیکشن تک کوئی نہیں کرنی، یہ آخری میٹنگ ہے۔ اس کے بعد اب اپنے اپنے کام پہ سب نے لگنا ہے، فوکس کرنا ہے، آرگنائز ہونا ہے۔ لیکن 9 کی صبح فجر کے بعد بینر، پوسٹر آپ کے دوپہر زور تک سارے شہروں میں کلیئر ہونے چاہیے۔ یہ ہوم سیکرٹری صاحب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو بھی ہیں، آپ لوگ اپنا مانیٹر کریں گے اور 9 کی شام کو مجھے رپورٹ دیں گے، اسپیشل برانچ علیحدہ دے گی۔ ہمیں شہر پورا صاف چاہیے، کیونکہ اس ٹائم تو ہم نہیں ہٹا رہے کیونکہ ڈیفینیٹلی الیکشن ہے، لیکن 9 کی صبح فجر سے یہ کام شروع کرنا ہے زاہد صاحب، اور پورے شہر صاف کرا دینے۔ 9 کی شام تک آپ کو 9 کی شام تک رپورٹ آنی، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا بات۔ اور دوسرا، کوئی بھی کنسرن ہے، اب ہم میٹنگ نہیں کریں گے، زاہد صاحب اویلیبل ہیں فون پہ، آئی جی صاحب اویلیبل ہیں، پنجاب کے الیکشن کمشنر صاحب اویلیبل ہیں۔
آپ لوگ ان سے ڈائریکٹلی کال کر کے بات کر لیں اور اپنے موقع پہ فیلڈ پہ اب اپنی میٹنگز کر کے آپ چیزیں کریں. اب ہم آپ کو میٹنگز میں بودر نہیں کریں گے. مطلب ہے ہم اپنا سسٹم خود بند کر دیں, یہ پاسبل نہیں ہوگا. انٹرنیٹ سروس, موبائل سروس, ہم وی ول میک شیور کہ ساری جگہ چلے. اور یہ آپ کو بتائیں جنگ کے حلقہ پی پی 126 میں نمونہ بیلٹ پیپر میں جماعت اسلامی کا انتخابی نشان کی مبینہ تبدیلی کا معاملہ سامنے آ گیا. جماعت اسلامی کے امیدوار کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے سامنے احتجاج الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. جنگ میں نمونہ بیلٹ پیپرز پر انتخابی نشان کی تبدیلی پر جماعت اسلامی کا پارہ ہائی ہو گیا. جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عبداللہ خرم نیازی کے دفتر کے باہر پہنچ گئے اور شدید احتجاج کیا. جماعت اسلامی کے گروپ لیڈر این 109 سے امیدوار ڈاکٹر عبدالجبار خان, ضلعی امیر فرید مگیانہ اور پی پی 126 سے امیدوار بہادر جگڑ نے شرکت کی. بہادر جگڑ کا کہنا تھا کہ پی پی 126 میں مبینہ طور پر مخالفین نے جماعت اسلامی کے انتخابی نشان کو تبدیل کیا. انتخابی نشان ترازو کو تبدیل کر کے علاقے میں نمونہ بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے. آج مجھے پتا چلا کہ ایک نمونے کا بیلٹ پیپر شائع کر کے حلقے میں تقسیم کیا جا رہا ہے, جس پر میرا انتخابی نشان پیمانہ شائع کروایا گیا ہے, اور یہ میرے ایک مخالف امیدوار نے کیا ہے اور اس کے کارکن یہ تقسیم کر رہے ہیں. اور اس نے جو لفافے بھیجے ہیں اپنے پولنگ ایجنٹس کے لیے, اس میں یہ بیلٹ پیپر موجود ہے. جماعت اسلامی کے امیدوار کا کہنا تھا کہ گھر گھر غلط نمونہ بیلٹ پیپر کی تقسیم کے باعث ہماری انتخابی مہم کو نقصان پہنچا. الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو انکوائری کے لیے درخواستیں جمع کروا دیں. یہ انتہائی مذموم حرکت ہے اور ایک گھنونی سازش ہے میرے ووٹرز اور سپورٹر کو گمراہ کرنے کی اور میرا انتخابی نشان تبدیل کر کے لوگوں کو بتانے کی. اصل میں وہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بوکھلا چکے ہیں. میں نے ریٹرننگ آفیسر کو بھی, ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو بھی اور الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھی اور الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی یہ پریزنٹیشن دی ہے, اور میں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں. شرکاء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن فوری نوٹس لے کر ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 چنگ. کو بتائیں فیصل آباد کے اساتذہ کے ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے موقع پر سرکاری ڈیوٹی میں عدم دلچسپی 42 سے الیکشن ٹریننگ کے لیے ہی نہ آئے, جبکہ واسا اور پی ایچ اے کے ملازمین بھی اساتذہ کے نقش قدم پر چل پڑے. فیصل آباد کے اساتذہ کی ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے موقع پر سرکاری ڈیوٹی میں عدم دلچسپی 42 اساتذہ الیکشن ٹریننگ لینے ہی نہ گئے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے متعلقہ اتھارٹیز کو غیر حاضر اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا. محکمہ تعلیم نے اساتذہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. الیکشن ڈیوٹی نہ کرنے پر معطلی سمیت محکمانہ سزائیں بھی دی جائیں گی. فیصل آباد میں واسا اور پی ایچ اے ملازمین بھی اساتذہ کے نقش قدم پر چل پڑے. الیکشن سر پر آ گئے مگر سرکاری ملازمین ڈیوٹی سے بھاگنے لگے. واسا فیصل آباد کے 11 اور پی ایچ اے کے 9 ملازمین ٹریننگ سے غیر حاضر رہے. محکمہ ماحولیات کے 4 ملازمین بھی الیکشن ڈیوٹی سے جان چھڑانے لگے. تمام سرکاری ملازمین نے الیکشن کی ٹریننگ لی, نہ ڈیوٹیوں پر پہنچے. ایم ڈی واسا اور ڈی جی پی ایچ اے نے غیر حاضر ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. چنیوٹ میں الیکشن انتظامات سے متعلق پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے فل ڈریس ریہرسل کی. ضلع بھر سے تمام اداروں کے نمائندوں نے فل ڈریس ریہرسل میں شرکت کی. ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کی الیکشن سے متعلق بریفنگ, اداروں کے کام کا معائنہ کیا. ڈی پی او عبداللہ کا کہنا تھا کہ تمام ادارے پرامن اور شفاف الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں, غیر جانبداری کے ساتھ اپنے فرائض نیک نیتی سے سر انجام دیں. ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا.